تنظیم۔ محترم جناب نجیب ایوبی صاحب، سیکرٹری جنرل پبلک ایڈ کمیٹی کراچی، میرے بہت ہی قابل احترام ہیں، اور اس پوری کیمپین کے روح رواں جناب سید قطب صاحب، پبلک ایڈ کمیٹی ڈسٹرکٹ ایسٹ کے صدر، اور اس سوسائٹیز کے پورے معاملے کو لے کر چلنے والے جناب وقاص آدمی صاحب، جناب عدنان شریف صاحب، ہمارے شکیل ہاشمی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، پاکستانی بزنس فورم کے سرپرست ہیں، اس میں کام کرتے ہیں اور بزنس کمیونٹی کو متحد رکھتے ہیں۔ آج آپ یہاں نمائندگی کر رہے ہیں 69 سے زائد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لاکھوں متاثرین کی، کہ جو مارے پھر رہے ہیں اور ان کو انصاف نہیں مل رہا، اور ایسے شہر میں ان کی یہ صورتحال ہے کہ جو شہر پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، عالم اسلام کا سب سے بڑا شہر ہے، دنیا کا 7واں بڑا شہر ہے، اور پاکستان کی معیشت کو چلاتا ہے، پورے سندھ کی معیشت کو چلاتا ہے۔ اس شہر میں اس کے مڈل کلاس لوگ، اس کے غریب لوگ جو تنکا کر کے آشیانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان رجسٹرار آفیسز میں، کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے آفسوں میں، سندھ سیکریٹریٹ میں جو ڈاکو اور لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکو ہیں یہ ڈاکو، چوری ان کے لیے ایک بہت چھوٹا لفظ ہے، یہ میرے اور آپ کے حق کے اوپر ڈاکہ مارتے ہیں، ہماری زمین پر قبضہ کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاں تو ان کی جو پکڑ ہوگی وہ ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بازش بھر بھی کسی کی زمین کو ہتھیایا تو قیامت کے دن اس کا توق لٹکا دیا جائے گا اس کی گردن میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام بھی عدل اور انصاف کے اوپر بنایا ہے۔ اگر انصاف اور عدل کا یہ نظام قائم نہیں ہے تو یہ ہم سب مظلوموں کی ذمہ داری ہے، مجبوروں کی ذمہ داری ہے، پریشان حال لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ان ظالموں کے مقابلے میں متحد ہو جائیں اور اپنی عوام کی طاقت سے، اللہ کی مدد سے ان کا احتساب کرنا شروع کریں۔ یہ جو ادارے احتساب کے بنے ہوئے ہیں نیب ٹائپ کے، یہ تو کرپشن بڑھانے کے ادارے ہیں، یہ اینٹی کرپشن کے ادارے، کرپشن کو فروغ دینے کے ادارے ہیں۔ یہ سیکریٹریٹ یہ تعصب کے اڈے ہیں، یہ نوٹ کمانے کا دھندا ہے، پورے سندھ سیکریٹریٹ میں ہوتا ہے، اس رجسٹرار آفس میں کروڑوں نہیں اربوں روپے کا دھندا ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں سے ہم نہ کوئی فریاد کریں گے نہ ان سے کوئی اپیل کریں گے۔ اب ہم عوام کے اتحاد کے ساتھ، ان تمام متاثرہ لوگوں کے اتحاد کے ساتھ اپنا حق ان سے انشاءاللہ چھین کر لیں گے۔ اور آپ آج نمائندگی کر رہے ہیں یہاں پر سڑک کے اوپر، انشاءاللہ آپ کے توسط سے اب جو بڑا پروگرام ہوگا، وہ دھرنا ہوگا، اس سے ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مظلوموں کے اندر کتنی طاقت رکھی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ دھندا 40-50 سال سے اس شہر میں چل رہا ہے، بدقسمتی سے 30-35 سال کراچی کی بربادی کے سال ثابت ہوئے ہیں۔ جن لوگوں کو لوگوں نے جھولیاں بھر کے ووٹ ڈالے، سپورٹ فراہم کی، جوان پیش کیے، انہوں نے ہماری پیٹھ پہ چھرا گھونپا، ہمیں تقسیم تو کر دیا لیکن ہمیں کوئی حق نہیں دیا۔ اور ہمارا شہر آپ دیکھ لیجئے، سڑکیں اس کی ذرا سی بارش ہوئی ہے اور پورا شہر جو ہے اس وقت آپ کھنڈر کا منظر پیش کرنا شروع ہو گیا ہے۔ سیوریج کا پانی اس وقت سڑکوں پر موجود ہے۔ بارش ہوئی کتنی ہے اور اتنی بارش اتنے بڑے اسپیل میں بوندا کر کے ہوئی ہے، اور آگے دیکھیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے۔ یہ 35-30 سال کا جو بیک لاگ ہے، اس نے ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اور آج ان وڈیروں اور جاگیرداروں کو جو سندھ اسمبلی کے اندر براجمان ہیں، یہ وہ وڈیرے اور جاگیردار ہیں جو مقامی سندھیوں کا، ہاریوں کا، بلوچوں کا استحصال کر کے طاقت کے بلبوتے پر زبردستی کی اکثریت حاصل کرتے ہیں۔ یہ جو مراد علی شاہ صاحب
آپ کہتے ہیں کہ ہماری اکثریت ہے، آپ کی اکثریت نہیں ہے، آپ جبر کے ذریعے سے یہ اکثریت حاصل کرتے ہیں۔ آپ نے پورے سندھ کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ پرسوں جس جگہ پر بلاول صاحب، مراد علی شاہ صاحب اور پیپلز پارٹی کی پوری لیڈرشپ وہاں پر برسی منانے کے لیے گئی ہوئی تھی لاڑکانہ میں، جائیں لاڑکانہ کی گلیوں کو دیکھ لیجئے، سڑکوں کو دیکھ لیجئے، جس نوڈیروں میں مزار بنے ہوئے ہیں بھٹو صاحب کے، بے نظیر بھٹو کے، اس نوڈیروں میں جا کر آپ دیکھ لیجئے جو غلاظت وہاں پر موجود ہے، وہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کتنے ہی دعوے کر لیں، آپ نے اس صوبے کو غلیظ بنایا ہے، گندا بنایا ہے، توڑا ہے، یہاں کے لوگوں کو محروم کیا ہے، اور جب دیہی پورے سندھ پر قبضہ کر لیا ہے تو آپ شہری سندھ پر بھی اپنا قبضہ جما رہے ہیں۔ آپ کی اس اکثریت کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ یہ جعلی اکثریت ہے، یہ فراڈ اکثریت ہے، یہ دھوکہ ہے جس کی بنیاد پر اپنی مرضی کے قانون آپ پاس کرتے ہیں۔ آپ کے خلاف ہماری عوامی جد و جہد اب شروع ہو چکی ہے۔ پہلے آپ نے بہت مزے کر لیے، ایک طرف آپ ہوتے تھے، دوسری طرف ایم کیو ایم ٹائپ کے لوگ ہوتے تھے، دونوں حکومتوں میں شامل رہتے تھے، عوام کو بے وقوف بناتے تھے، اور ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ آج ہماری مائیں بہنیں سڑک کے کنارے موجود ہیں، اور اس کے لیے بھی تیار ہے کہ ابھی ہم سڑک پر جا کر بیٹھ جائیں۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ نہیں تیار ہیں؟ آج کا یہ دھرنا تو آپ کا نمائندہ دھرنا بن سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم اس بڑے دھرنے کی جو ہے وہ کال لے سکتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ اس کراچی کو لوگوں نے چراگاہ سمجھا ہوا ہے، جو چاہتا ہے یہاں سے لیتا ہے اور جو ہے وہ مزے کرتا ہے، دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ نہ وفاقی حکومت کچھ دیتی ہے، نہ صوبائی حکومت کچھ دیتی ہے، بلدیاتی اداروں پہ صوبائی حکومت نے قبضہ کر لیا ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس جد و جہد کو تیز کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اگر رجسٹرار آفس سے، اگر سیکرٹری صاحب نے، اگر منسٹر صاحب نے کوئی رابطہ کیا ہے تو قطب بھائی میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ سب کے سامنے میٹنگ کریں گے، میڈیا کے سامنے بات کریں گے، ساری میٹنگوں کو ریکارڈ کریں گے تاکہ پوری قوم کو پتہ چل جائے کہ جماعت اسلامی عوام کا مقدمہ لڑتی ہے۔ یہ کرپشن مافیا ہے، ان کے ساتھ ہم اس طرح سے بات نہیں کریں گے کہ آپ بات کریں اور ہم دھرنا اپنا ملتوی کر دیں۔ اب یہ مسئلے ان کو حل کرنے پڑیں گے۔ میرے پاس ایک لسٹ موجود ہے، مدراس کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور الیکشن نہیں کروا رہا۔ کیوں؟ مخدوم آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، الاٹیز کو انصاف نہیں مل رہا ہے، ان کو ان کی جگہیں نہیں مل رہی ہیں۔ محمود الحق کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، 4500 الاٹیز ہیں جو رل رہے ہیں، مارے پھر رہے ہیں، ان کو انصاف نہیں مل رہا، ان کو ان کی جگہیں نہیں مل رہی ہیں۔ پاکستان نیوی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، دوبارہ سنیے، پاکستان نیوی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی جعلی قسم کے الیکشن کرا کے جعلی قسم کی انتظامیہ بنا کر کرپشن ہو رہی ہے اور لوگوں کو محروم کیا جا رہا ہے۔ اوریجنل الیکشن کرائے جائیں۔ ٹی این ٹی سوسائٹی نئی الیکشن ہو رہا ہے۔ صدف کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ والوں نے ایک جعلی مینجمنٹ یہاں پر بٹھائی ہوئی ہے، اس کی سرپرستی کرتے ہیں اور اس جعلی مینجمنٹ کے ذریعے سے اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں۔ آمنہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، یہاں بھی یہ جعلی مینجمنٹ ہے۔ عظیم آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ سوسائٹی کو اوریجنل ممبران کے حوالے کیا جائے لیکن فراڈ ممبران کے حوالے کیا ہوا ہے۔ گلشن محمود الحق سوسائٹی کے 4500 لوگ ہیں۔ اسی طرح مسلمانہ پنجاب کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس کے اوریجنل الاٹیز کو پلاٹ نہیں دیے جا رہے۔ پی آئی اے سوسائٹی ہے، اس کا ایڈمنسٹریٹر اپنی منمانی کر رہا ہے، کرپشن کر رہا ہے، اس کو برطرف ہونا چاہیے۔ کوئٹہ ٹاؤن کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس کی جو ہے وہ جو مینجمنٹ جیت چکی ہے اس کو نہیں کام کرنے دیا جا رہا، چارج نہیں دیا جا رہا۔ اسٹیٹ بینک کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، جو 2 نمبر مینجمنٹ ہے اس کو لا کر بٹھا دیا گیا اور الیکشن نہیں کروایا جا رہا۔ پاک آڈٹ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، 2014 میں یہ ایڈمنسٹریٹر ریکارڈ لے کر چلا گیا تھا اور رجسٹرار اور سیکرٹری کوآپریٹو آج تک وہ ریکارڈ بازیاب نہیں کروا سکے۔ کوئی پوچھے کہ کیوں؟ اس لیے کہ دھندے ہو رہے ہیں۔ احسن آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی لینڈ مافیا کا قبضہ ہو چکا ہے۔ انکم ٹیکس کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی، یہاں بھی لینڈ مافیا ہے۔
عالم نگر ہاؤسنگ سوسائٹی پہ لینڈ مارک کیا ہے. یہ پارٹ ہاکس بے سوسائٹی چلے, یہ تو آپ کے اس طرف کے ہیں. ہاکس بے سوسائٹی کے کتنے لوگ ہیں نجیب بھائی؟ 40 سال ہو گئے. 52,000 لوگ ہیں. اور کتنے لوگوں کو پلاٹ ملا ہے؟ بتائیے, 52,000 لوگوں میں سے چند 100 لوگوں کو بھی انہوں نے پلاٹ نہیں دیا ہے. اسی طرح سے یہ جو ریلوے ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, یہاں پر بھی گڑبڑ کی جا رہی ہے. یہاں بھی لوگوں کو جو ہے وہ منمانی کر کے, چند لوگ ہیں, ہم سب کے نام نہیں لینا چاہتے, ہمارا یہ منصب نہیں ہے کہ ہمارا آدمی کا نام لے کر بات کریں, لیکن میں سب سے کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں. اب یہ جو ہم جد و جہد کر رہے ہیں, اس بات پر آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ جماعت اسلامی ہے جو دیانتداری کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ عوام کے مسئلے کے لیے جد و جہد کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن جس میں کوئی حکومت نہیں ہے, کوئی عدالت, کوئی سپریم کورٹ اس کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی, طاقتور ہے. کوئی سندھ حکومت, کوئی پارٹی, کوئی MQM, کوئی PTI, کوئی پارٹی, کوئی پیپلز پارٹی, کوئی بلاول ہاؤس بحریہ ٹاؤن کے مسئلے پر ہاتھ نہیں لگاتا تھا. لوگ مارے پھرتے تھے. جماعت اسلامی نے اس کو ٹیک اپ کیا تو ہوگا دنیا میں کوئی بہت طاقتور. لیکن الحمدللہ 3 بار چل کر ملک ریاض صاحب کو ادارہ نور حق آنا پڑا تھا, اور سب کے سامنے ہم نے ایگریمنٹ کیا, میڈیا کے سامنے. پارٹیاں ایگریمنٹ نہیں کرتی, ہمارا یہ کام نہیں ہے, لیکن جب عوام کا مسئلہ ہو تو ہم میدان میں موجود ہوتے ہیں. اور ابھی بھی میں بحریہ ٹاؤن آپ کے توسط سے ملک ریاض صاحب کو بھی یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ میرے پاس روز لوگ آتے ہیں کہ ولاز موجود ہیں لیکن ان کو الاٹ نہیں کیا جا رہا, اور مختلف جگہوں پر ان کو پھینکا جا رہا ہے. ریفنڈ کے کیس صحیح طریقے سے پروسیس نہیں ہو رہے, معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. ملک ریاض صاحب, اب یہ دھرنوں کا موسم شروع ہو چکا ہے اور جماعت اسلامی اب دھرنے دینا شروع ہو گئی ہے. تو ہم پاسداری کرتے ہیں آپ کی بات کے جو آپ نے کمٹمنٹ کیا تھا, لیکن آپ کو بھی پاسداری کرنی چاہیے. اور میں اس پورے رجسٹرار آفس سے بھی کہتا ہوں, وزیر اعلیٰ سندھ سے, اور یہ جو ہمارے اکرام دارجو ہیں منسٹر, ان سے بھی کہتا ہوں, اور یہ جو مینگریو صاحب ہیں ان سے کہتا ہوں کہ کان کھول کر سن لیں کہ اب آپ بیٹھیں اور ان کا مسئلہ حل کریں. یہ جعلی بھرتیاں, جعلی مینجمنٹ اور قبضے اور لینڈ مافیا اب نہیں چلے گا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے جو پرسوں 31 دسمبر کا دھرنا طے کیا ہوا ہے, آپ اس دھرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ کتنے لوگ آئیں گے؟ کتنے لوگ آئیں گے؟ اس دھرنے کو یہ چاہ رہے تھے ہمارے انتظامیہ کے لوگ کہ ہم اس کو جو ہے وہ ملتوی کر دیں, لیکن میں آپ سے بس اتنا کہتا ہوں کہ تمہارے کہنے پہ تو ہم ملتوی نہیں کریں گے, لیکن چونکہ اس وقت بلدیاتی ایکٹ کا معاملہ ہے اور سندھ حکومت نے بلدیاتی غاصبانہ ایکٹ ہم پر نافذ کر دیا ہے اپنی طاقت سے, اور اس کے خلاف ایک بڑی عوامی جدوجہد شروع ہوئی ہے, تو ہم اس 31 دسمبر کے دھرنے کو فی الحال جو تبدیل کر رہے ہیں سندھ اسمبلی کے دھرنے میں, اور آپ کا کیس انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے وہاں پر پیش کریں گے پورے میڈیا کے سامنے. اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس دھرنے کا حصہ بنیں, اس لیے کہ دیکھیں سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں. یہ کیسا شہر ہے, 36 طرح کے ادارے کام کر رہے ہیں علیحدہ, MDA, LDA, KDA سب سندھ حکومت نے اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے. DHA چل رہا ہے, فضائیہ سوسائٹیاں چل رہی ہیں, نیوی سوسائٹیاں چل رہی ہیں, کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے. جس کا مرضی آتا ہے اس شہر کی لینڈ پہ قبضہ کرتا ہے. یہ نہیں چلے گا. ایک چین آف کمانڈ ہوگی انشاءاللہ اس شہر میں, وہ سب کو ماننا پڑے گا, کوئی کتنا ہی طاقتور ہو سب کو ماننا پڑے گا کہ اس شہر میں ایک چین آف کمانڈ ہوگی اور بااختیار شہری حکومت کا نظام قائم کیا جائے گا. میئر کا ڈائریکٹ الیکشن کیوں رکھتے ہو؟ پیپلز پارٹی کے PM کراچی میں بہت پاپولر ہو گئے, تو میئر کا ڈائریکٹ الیکشن کرا دو پورے شہر میں ایک ساتھ, پتہ چل جائے گا آپ کتنے پاپولر ہیں. اور اسی طرح تمام ادارے اس بلدیاتی امپاورڈ بااختیار شہری حکومت کے ماتحت ہونے چاہیے. یہ لولا لگڑا اندھا بہرا نہیں نظام چلے گا. اس لیے یہ ایک طویل جدوجہد ہے. حق اس طرح سے نہیں ملتا ہے. ان ظالموں سے اگر کوئی توقع کرے گا ان سے بات کر کے حق مل جائے گا, یہ آپ کو تقسیم کرنے کی کوشش کریں گے. یہ 4 لوگوں سے کہیں گے آؤ تمہارا مسئلہ حل کر دیتے, کہاں جماعت اسلامی والوں کے پیچھے جا رہے ہو؟ یہ آپ کو تقسیم کریں گے, یہ آپ کی مینجمنٹ میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کریں گے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں
کہ آپ ان سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ اگر آپ تیار ہیں تو انشاءاللہ جماعت اسلامی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گی، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہماری کوئی غرض نہیں ہے، میرا تو پلاٹ نہیں ہے، آپ کے کتنے پلاٹ ہیں؟ قطب بھائی آپ کے کتنے ہیں؟ پکی بتا دیں، وہ تو بتا دو، کیا جرم تھوڑی ہے کوئی پلاٹ ہٹنا، تو ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ حل ہو انشاءاللہ تعالی، اور ہم خلوص کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں کوئی جو ہے وہ اس طرح کی چیز نہیں چاہیے کہ کوئی مکوکا کریں اور گھر بیٹھ جائیں۔ اس لیے آپ ہمارے ساتھ آئیں اور اس اعتماد کے ساتھ آئیں، اپنے آپ کو تقسیم مت کریں۔ 31 تاریخ کو آپ اسمبلی میں بیٹھیں، پھر دیکھتے ہیں ہم کتنی دیر وہاں پر بیٹھتے ہیں، وہیں سے انشاءاللہ پورے شہر کے مسائل کے حل کی جدوجہد آگے بڑھے گی، اور فیصلہ کن بنانے میں ہم تو کراچی کو تحریک آگے بڑھ چکی ہے۔ اب یہ نہیں چلے گا کہ اب ادھر ہم نے کیا، ٹریفک بھی چل رہا ہے، چلو اچھی باتیں چلتا رہے، ایمبولینس بھی گزر جاتی ہے، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پرامن جمہوری جدوجہد کر رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ سڑکیں بلاک نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ بس ان کو کرنے دو، ایسا نہیں چلے گا۔ پہلے سڑکیں بلاک ہوتی تھی اپنے ملک کے لیے، اب شہر جب جام ہوگا تو شہر کو مسئلہ اس کا حل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس کو مرکز بنائیں گے اسمبلی کے دھرنے کو، آپ سب وہاں پر پہنچے اور وہیں سے انشاءاللہ ان تمام ایشوز کو ٹیک اپ کریں گے۔ اور اس دھرنے کو ہم نے ملتوی نہیں کیا ہے، اس دھرنے کو ہم جو ہے وہ وہیں سے اناؤنس کریں گے کہ وہاں رہتے ہوئے بھی اس دھرنے کو اناؤنس کیا جا سکتا ہے۔ نہ کوئی 1 مہینہ دیں گے جس کی وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں، نہ ان کو 15 دن دیں گے۔ اب یہ تحریک شروع ہو گئی ہے اور اس کو اسی طرح سے لے کر چلنا ہے۔ آپ سب کی نمائندگی میں ہم یہاں پر موجود ہیں انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو آپ کے مسئلے حل ہوں گے، لوگوں کو ان کے گھر ملیں گے، ہمارے بچوں کا مستقبل ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ اس وقت شہر کی کیا صورتحال ہے، میرے بچے، آپ کے بچے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری قسمت میں ہے کہ ہم اتنی مہنگی تعلیم حاصل کریں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کا فرض ہے کہ یہ لاکھوں روپے کی فیس ادا کریں۔ سرکاری اداروں کے اندر بھی 50-50 ہزار، 40-40 ہزار روپے کی سیمسٹر کی فیس یونیورسٹیوں میں دی جاتی ہو۔ ہمارے بچے سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں پر یہی ہوتا ہے کہ یہاں کوئی ٹرانسپورٹ حکومت کی نہیں چلنی چاہیے۔ آپ ان کو بتائیں کہ یہاں تو ٹرام بھی چلتی تھی، یہاں سرکولر ریلوے بھی چلتی تھی، یا KTC کی بسیں بھی چلتی تھی، یہاں اسپیشل بس سروس بھی ہوتی تھی۔ یہ کھا گئے، لوٹ گئے یہ ساری پارٹیوں کے لوگ۔ MQM کے وزیر ٹرانسپورٹ کی موجودگی میں کراچی کی KTC ختم ہوئی تھی، دعوے کرتے تھے یہ KCR ختم ہوئی تھی، ہمیں ایک بس نہیں ملتی اب سرکار کی۔ یہ ہماری خیرات نہیں، 80 بسوں کی خیرات عمران خان 9000 ارب روپے ہم نے دیے ہیں 3 سال میں وفاقی حکومت کو کراچی میں، 9000 ارب روپے 3-4 ارب روپے کی بسیں لا کر اور جعلی افتتاح کر کے چلے گا پرائم منسٹر صاحب۔ یہ دھوکے بازی اب نہیں چلے گی، یہ جعلی افتتاح نہیں چلیں گے، یہ 1100 ارب روپے کے جعلی پیکیجز کے اعلانات نہیں چلیں گے، ایک ایک بھائی کا حساب لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بس عوام کی شرکت ہونی چاہیے، اس تحریک کو آگے بڑھنا چاہیے، جنرل لیڈرشپ ہوگی تو انشاءاللہ حق ملے گا۔ ہمیں اتنا سا اختیار ملا تھا نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں، اتنا سا، اور ہم نے شہر کو کہاں پہنچا دیا تھا۔ الحمدللہ جماعت اسلامی کے پاس ٹیم موجود ہے، صلاحیت موجود ہے، مشن موجود ہے، جذبہ موجود ہے۔ آپ حصہ بنے ہماری اس تحریک کا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو آپ کو حق ملے گا۔ تو دھرنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں تیار ہے؟ 31 دسمبر کو آپ سندھ اسمبلی پہنچیں گے 4 بجے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ وہیں سے اپنے سارے لائے عمل کا اعلان کریں گے، انشاءاللہ یہ تحریک آگے بڑھے گی۔ بہت شکریہ، آپ سب لوگوں نے وقت نکالا، یہاں پر آئے، جماعت اسلامی پر اعتماد کیا، میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔